ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ کے ساتھ بخار کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بچوں میں بتایا تھا کہ پیمائش بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جیسے 3 مہینے سے چھوٹا بچہ جو ہے اس میں آپ نے بتایا تھا کہ 100.5 جی ایسا بخار ہے جس پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح 6 مہینے پہ 101.5. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ درجہ حرارت کی پیمائش مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے. تھرمومیٹرز بھی کئی اقسام کے آتے ہیں. جی کون سا بہترین طریقہ ہے، اور کیا ایک سے دوسرے طریقے میں کیا تبدیلی آتی ہے کوئی؟ جی ہاں، ہر حصے کا جسم کے ہر حصے کا ٹیمپریچر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے دوسرے حصے سے. جس طرح سے کہ زبان کے نیچے ٹیمپریچر اگر دیکھا جائے تو اس کا تھرمامیٹر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس طرح سے. اور اگر بغل کے نیچے بڑوں میں تو اپنایا جا سکتا ہے، بچوں میں تھوڑا جی مشکل ہو بالکل بچوں میں منع ہے. کم سے کم 6 سال کی عمر سے کم بچوں کو زبان کے نیچے، وہ خاص طور سے وہ جو مرکری والے جو بلب والا جو ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، وہ ریکمینڈڈ ہی نہیں ہیں. اور اب چونکہ الیکٹرانک دور ہے تو الیکٹرانک تھرمامیٹرز وہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں بچوں میں، لیکن بغل میں ایک اب 2-3 قسمیں اور بھی اس کی ساتھ میں اویلیبل ہیں. ایک تو جس کو کہتے ہیں کان میں دیکھیں ٹمپینک، وہ انفرا ریڈ لائٹ کے تھرو وہ ٹیمپریچر چیک کر لیا جاتا ہے. جی. ایک کیمیکل ڈاٹ والے ٹیمپریچر دیکھنے کے آتے ہیں اب، اور کیمیکل یہ الیکٹرانک تھرمامیٹرز جو ہیں اب مختلف جگہ ہیں. بغل میں ٹیمپریچر جب لیا جاتا ہے تو اس میں 1 ڈگری کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ اس کے جس سے صحیح ریڈنگ آتی ہے. ہاں، جسم کا ریڈنگ وہ بتا دی جاتی ہے منہ کے اندر، ٹھیک ہے. اور ایک جگہ اور ہے جو کہ پخانے کی جگہ پہ جو بہت چھوٹے بچوں کو وہاں پہ لگا کر کے وہ دیکھ دیا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے، اور کم از کم 2 منٹ کے لیے وہاں پہ چھوڑا جاتا ہے. کسی بھی جگہ پہ بغل میں یا منہ میں لگایا جائے تو، اور چاہے ریکٹم میں ہو تو وہ 2 منٹ، اور کم سے کم وقت بھی ہو تو 1.5 منٹ تو رکھیں تاکہ پورا ٹیمپریچر اس کا آئے اور اس کی ریڈنگ اس طرح سے لی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے بڑوں کی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. جس طرح بچوں کے اندر خطرناک علامات آپ نے بتائیں، بڑوں میں کس طرح کی خطرناک علامات مل سکتی ہیں جن کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جن کی بنا پر؟ پہلی چیز تو وہی کہ بخار تیز، پھر ساتھ میں اگر کہیں وہ درد کی شکایت کر رہے ہیں، ایک چیز تو ایک تو وہ درد کی شکایت، یا ساتھ میں کوئی اور دوسری علامت ہو رہی ہے کہ جیسے کہ کنفیوژن ہے، انسان صحیح سے اپنی جس کو کہتے ہیں اورینٹیشن نہیں کہہ سکتا، ٹائم اسپیس، وقت، جگہ اور آس پاس کے لوگوں کو پہچاننے میں اس کو مسائل ہو رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری چیز ہے کہ جسم پہ کہیں بھی کوئی دانے نکل کے آ گئے، کوئی ریشز ہونے لگے ہیں، یا کوئی نشان بن رہے ہیں، اور گردن میں جو ہے وہ گردن اکڑنی شروع ہو گئی، گردن کو موڑنا یا سامنے جھکانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو یہ ذرا سیریس سائن ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو فوری طور پر ایمرجنسی میں جانا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بخار کے معاملے میں سیلف میڈیکیشن کا عمل بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کئی ایسی دوائیں ہیں جو کہ اوور دا کاؤنٹر ہیں، جو بخار کے لیے لی جاتی ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور ان کا لینا جائز بھی ہے، لیکن کس حد تک؟ دیکھیے، آدمی اپنے آرام اور سہولت کو دیکھ کر ہی وہ اوور دا کاؤنٹر کی طرف جاتا ہے. جی. بات یہ ہے کہ اگر بخار ہے اور آپ نے کوئی بھی، جو زیادہ تر جو بخار کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ پیراسیٹامول یا اس کی مختلف ناموں سے آتی ہیں، وہ استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوا استعمال کی، بخار اتر گیا. اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس کے کچھ وقت گزرنے کے بعد 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد جب دوا کا اثر ختم ہوا، بخار دوبارہ چڑھ گیا. یہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دکھانا ضروری ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ تشخیص ہو سکے کہ بخار کیوں ہو رہا ہے. ایک بات اور میں وضاحت کروں گا کہ اکثر لوگ اینٹی بایوٹکس کا استعمال ساتھ میں شروع کر دیتے ہیں. بالکل اپنے طور پر، یا پچھلی دفعہ جب کھانسی ہوئی تھی تو یہ کھائی تھی، وہ کہہ کر. یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے، معاف کیجیے گا. اس لیے کہ اینٹی بایوٹک پچھلی دفعہ آپ کو جو ہوا تھا، ممکن ہے کہ اس دفعہ آپ کی بیماری اس سے مختلف ہو، یا وہ چیز نہ ہو، یا پتہ نہیں، آپ کو ممکن ہے کہ ضرورت ہی نہ ہو. بالکل. تو اس لیے اینٹی بایوٹک کچھ معاملات میں یہ رویہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے.
حد سے زیادہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے. جیسے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر والد یا والدہ اور بچہ بیمار ہو جائیں تو جو دوا والدہ یا والد لے رہے تھے وہ تھوڑی بہت مقدار میں بچے کو بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, اینٹی بائیوٹکس. تو بچوں میں اس طرح اینٹی بائیوٹکس کا انتخاب نہیں, وہ بچوں کتنا خطرناک جی بالکل نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بچہ تو بچہ ہے, وہ چھوٹا ایڈلٹ نہیں ہے. جی بڑے کی دوائیاں اکثر مختلف ہوتی ہیں, بچوں کے لیے دوائیاں مختلف ہوتی ہیں, خاص طور پہ اینٹی بائیوٹکس. مثال کے طور پر جیسے فلوکسیسینز استعمال ہوتی ہیں یا کوئنولونس ہوتے ہیں, بچوں میں اکثر نہیں استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں. بالکل, ان کی نشو و نما پر اس کی برے اثرات آتے ہیں. تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ہے, اس کو بچوں کی دوا ہی دیں. جی, بڑوں کی دوائیں مختلف ہیں اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ بیمار کہہ رہا ہوں, بخار ایسے بھی ہیں جو مشہور زمانہ ہے, جیسے ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, جی, اور اب ڈینگی بھی ہے. جی, تو ڈینگی کو ہٹا کے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ٹائیفائڈ اور ملیریا کے معاملے میں بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے لوگوں میں. تو ایک تو یہ کہ یہ دونوں بخار, کیونکہ ان کے آنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, کس طرح سے آتے ہیں یہ جاننا چاہوں گا میں آپ سے. دیکھیے, ملیریا کا بخار تو مشہور ہے اپنی سردی کی وجہ سے, کہ بہت سردی سے اور جاڑے کے ساتھ میں بخار آتا ہے. یقیناً جاڑے کے ساتھ بخار بھی آئے گا, اور اس بخار پھر اس کے بعد میں پھر گرمی لگے گی, پھر پسینہ آئے گا, وہ ایک طریقہ ہے, یعنی فیزز میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اور ملیریا کا ہی بخار کبھی کبھی تو روز آ رہا ہوتا ہے, کبھی ایک دن چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے, کبھی 3 دن چھوڑ کے آئے گا, اسی طرح سے آئے گا. وہ ملیریا کی قسمیں ہیں, مختلف قسم کے مطابق جو ہے وہ بخار ہو رہا ہوتا ہے. جی, اچھا, اور ہر قسم کا علاج جو ہے وہ مختلف ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ آپ نے بات کی ٹائیفائڈ بخار کی, تو ٹائیفائڈ بخار میں تھوڑی سی سردی تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کا پیٹرن ذرا مختلف ہوتا ہے, کہ وہ کنٹینیوس فیور جسے ہم کہتے ہیں کہ مستقل بخار ہوتا ہے, وہ کچھ وقت کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے ہوگا, مستقل ہوگا, اس کے بعد میں آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. بخار چڑھتا بھی اسی طرح سے ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں لیڈر پیٹرن کے, ایک ڈگری بڑھ گیا, تھوڑی دیر وہاں قائم رہا, پھر دوسری ڈگری بڑھ گیا, پھر اس طرح وہاں قائم رہا, اور پھر پلیٹو والی فیز آ جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ ایک ساتھ جیسا رہے گا, پھر آہستہ آہستہ اترنے لگے گا. صبح کو بخار ہوا, شام کو اتر گیا, رات بھر صحیح رہا, یا شام کے وقت بخار چڑھا, رات بھر بخار رہا, صبح کو صحیح ہو گیا. اس طریقے کا پیٹرن اس میں آتا ہے. مختلف بخار جو ہیں یا مختلف انفیکشنز جو ہیں وہ اپنے مختلف طریقے کے پیٹرنز دیتے ہیں بخار کے آنے کے, بخار کے جانے کے. اچھا, بیچ میں انٹروینشن آ جاتی ہے کہ بخار آیا اور آپ نے دوائی کا استعمال کر لیا, کہ وہ ایک دم سے بخار اتر گیا, وہ ڈراپ ہو گیا. جی, لیکن دوا کے اثر کے بعد میں دوبارہ شروع ہو گیا. اب ہر چیز کی تشخیص تو آپ کا معالج یا ڈاکٹر ہی کر پائے گا کہ کیا چیز ہے, اور پھر اس کے مطابق پھر وہ آپ کو علاج اس کا فراہم کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بات کی جائے معالج حضرات کی, جی, تو بخار کی تشخیص میں کوئی ایسا خاص ٹیسٹ ہے جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہو؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو بھی کروائیں گے وہ ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے وہ CBC جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, جی, وہ کروایا جاتا ہے. جب اس کا ہر مختلف خالی کے 12 یا 15 اس کی جو پیرامیٹرز ہیں, الگ الگ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور ہر چیز کا مطلب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہیموگلوبن ہے اس کے اندر, وہ اس کے اندر ہیمیٹوکریٹس آتے ہیں, اور نیوٹروفلز آتے ہیں, لیوکوسائٹس, ان کے لیمفوسائٹس ہیں, نیوٹروفلز ہیں, اور ایوسینوفلز ہیں. مختلف ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. پھر پلیٹلیٹ کاؤنٹس بھی آ جاتے ہیں, پھر ان کو بھی دیکھنا, جو کہ ڈینگی کے ساتھ ایک خاص, جی, وہ موقع کی مناسبت سے بہت زیادہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس آ گئی ہے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی, اور لوگ اس کو چیک کرنے لگے ہیں اب. تو اچھا ہے, لوگوں میں جتنی اویئرنیس آئے اچھا ہے, کہ اپنے بخار کو, اپنی بیماری کا جلد از جلد جو ہے وہ کم از کم یہ جستجو تو ہے کہ وہ اپنی بیماری کو سمجھنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بخار کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.